اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راہگیروں سے ہنسنے کو؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ اور جی میں نے بڑا لوہا ڈالا ہے، بڑا مضبوط پتھر کا مکان بنایا ہے، یہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، درندہ در نہیں مار سکتا، کوئی آ نہیں سکتا، تو کیا اس مکان میں موت سے بچ جاؤ گے؟ مضبوط مکان بنانے والوں سوچو، اگر تمہیں اللہ یاد ہے، مضبوط مکان بنانا منع نہیں ہے، مگر یاد رہے کہ یہ عارضی جگہ ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ، اور دنیا نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ ہر شخص کے گھر میں موت ہوتی ہے، وہ جاتے کو دیکھتا ہے کہ جو گیا ہے وہ خالی ہاتھ گیا ہے۔ کیسے گیا ہے؟ اونچی کہیے۔ اس کے باوجود نہیں سیکھتے، لوٹنے کھسوٹنے پہ لگے ہوئے کہ وہ جو پہلا سامنے گیا ہے وہ خالی ہاتھ گیا ہے۔ کیا لے کے گیا ہے؟ پیسے تجوریوں میں رہ گئے، بینک میں رہ گئے، کپڑے الماریوں میں رہ گئے، جوتے جو ہیں وہ اس کے ریک میں رہ گئے، طرح طرح کی چیزیں جناب، ڈریسنگ روم اور یہ اور وہ سب کچھ وہیں رہ گیا۔ سانس نہیں آیا، ختم۔ ساتھ کیا گیا؟ کفن، وہ بھی پتہ نہیں آپ نے خود دیا یا خیراتی ادارے سے آیا۔ کہاں موت ہوئی؟ کیا لے کے گیا؟ اس کو دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود دوسروں کا حق مارنا یا حق روکنا یا دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ اچھا، لوگوں میں ایک بیماری یہ بھی ہے، رشتہ دار کمزور ہیں، ان کو دینے کی بجائے غیروں کو دیتے ہیں۔ نام ہوگا، احسان ہوگا، تو جو اپنے ہیں ان کی ہر کوئی اپنے اپنوں کی کرنے لگ جائے، کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر ہمارے ہاں تو اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی دینی ہے تو پہلے فوٹوگرافر ہونا چاہیے، جی میں سلائی کی مشین دے رہا ہوں، تو ثواب کہاں گیا؟ کیونکہ جتا رہے ہو تو پھر کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اللہ تعالی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کب جانا ہے پتہ نہیں ہے، کب موت آ جائے گی پتہ نہیں ہے، تو آگے جانا ہے تو دنیا میں کم از کم ہاتھ صاف رکھیں اپنے، ہم دوسروں پہ ہاتھ صاف نہ کریں۔ لوٹ رہے ہیں، پیسے مار رہے ہیں اور اس کو اپنا ہنر سمجھ رہے ہیں کہ میں نے جناب دیکھو یہ ٹرک کھیلی، یہ میرا ٹیکٹس تھا، یوں میں نے کر لیا، یوں کر لیا، تو یہ آپ کے کمال نہیں ہے۔ اگر آپ نے دھوکے سے پیسہ لے لیا، کسی کو لوٹ لیا، آپ کو دیں گے نا، بے نامی اکاؤنٹس ہیں، کسی کے ڈال دیے اس میں، یوں کر دیا، یہ جتنی خبریں آ رہی ہیں یہ کیا لے جائیں گے؟ اور مجھے کوئی ایک امیر آدمی دکھاؤ، امیر کبیر آدمی دکھاؤ جو پرہیزی کھانا نہ کھاتا ہو۔ اس کے جو ملازم ہیں وہ پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، وہ پرہیزی کھانا کھا رہا ہے، اور فکریں الگ ہیں کہ یوں نہ ہو جائے، وہاں نہ ہو جائے، اور آج کل ٹیکس والے اور زیادہ پریشان کر رہے ہیں، انہوں نے اور زیادہ ناطقہ بند کیا ہوا۔ ناطقہ بند کرنے کا مطلب آپ کی بولتی بند کر دی۔ تو سوچنا چاہیے، جو پہلے گئے ہیں خالی ہاتھ گئے، تو ہم جائز کمائیں، جائز خرچ کریں، اپنے اوپر، بچوں پر، جہاں خرچ کرنا ہے وہ کریں، لوٹ کھسوٹ نہ کریں، اور یہ سمجھیں، یقین رکھیں کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے اور جا کر حساب دینا ہے۔ یہ یاد رہے تو انسان پھر نافرمانی سے بچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضور نیند نہیں آتی مجھے، فرمایا گھر میں کوئی پیسہ رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی۔ فرمایا جا صدقہ کر دے، وہ تجھے پیسہ سونے نہیں دے رہا، وہ پیسہ نہیں سونے دے رہا تجھے، اس کی فکر لگی ہوئی ہے،
اس نے وہ صدقہ کیا، بڑے مزے سے سو گیا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے پیسے صدقہ کر دو، لیکن جائز کماؤ، جائز خرچ کرو، کیونکہ جہاں آپ کے پاس ناجائز ہوگا فکریں بڑھیں گی۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں پیسہ زیادہ ہو جائے 10 دشمن بن جاتے ہیں، علم زیادہ ہو جائے 10 دوست بن جاتے ہیں، نیکی زیادہ ہو جائے لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کیوں رکھی ہے کہ آپ دیں، جب آپ غریبوں کو دیں گے تو دشمنی نہیں ہوگی، وہ آپ سے پیار کریں گے، آپ ان کو دیں گے، ان کا خیال رکھیں گے تو وہ آپ کا خیال رکھیں گے۔ تو شریعت کے احکام میں بھلائی، مگر ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں موت یاد نہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، 1,00,000 درہم اس زمانے میں آپ کو کسی نے تحفہ بھیجا، مائی صاحبہ نے 1 درہم بھی نہیں بچایا، سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ باندی جو تھی کام والی، اس نے کہا 1 درہم تو بچا لیتی کہ رات کا کھانا کھا لیتی۔ فرمایا پہلے بولتی تو میں روک لیتی، اب تو میں نے دے دیا۔ یعنی وہ اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرنا۔ اور ہمارے ہاں نہ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، نہ خود پہ خرچ کرتے ہیں، سانپ بن کے بیٹھے کچھ لوگوں کا یہ حال، اور کچھ لوگ ہیں جو ناجائز اڑاتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، ناجائز اڑانے کے لیے بہت ہے ان کے پاس۔ اور مولا کائنات کا فرمان میں نے آپ کو سنایا تھا، پیسہ زیادہ ہو جائے انسان مٹی پہ لگاتا ہے، عمارت ہی بنا رہا ہے نا، مٹی ہے تو جانا ہے، ہمیشہ رہ نہیں سکتے بھلے کتنی مضبوط عمارت ہو۔ آپ نے دنیا بھر کا لوہا پتھر لگا دیے کہ جی یہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، لیکن موت سے بچ سکتے اونچی، یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آپ مکان خوبصورت بنا رہے ہیں، یہ بنانے کی اجازت ہے، آپ نے اس میں طرح طرح کی اپنے لیے، جی یہ میرا کمرہ بیٹھنے کے لیے، یہ پڑھنے کے لیے، یہ سونے کے لیے نام رکھے ہوئے نا آپ نے، بیڈ روم ہے سونے کے لیے، اسٹڈی روم ہے پڑھنے کے لیے، ہیں جی آپ نے اس کے علاوہ ڈرائنگ روم ہے، غرفۃ الجلوس جس میں آپ بیٹھک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ ڈائننگ روم ہے کھانے کے لیے، یہ لانڈری روم ہے دھونے کے لیے، یہ واش روم، آپ نے اپنے الگ الگ کمرے بنائے ہوئے، آپ کو منع نہیں ہے، مگر خدا یاد نہیں ہے یا موت یاد نہیں ہے تو پھر یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسے اعمال کرو، ایسے کام کرو کہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوں، نہ تمہیں نقصان ہو، نہ تمہاری وجہ سے دوسروں کو نقصان۔ اچھا، ہماری گورنمنٹ یا ہمارے جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے، وہ لوگوں پہ طرح طرح کے قوانین بنائے ہوئے ہیں، آپ کے ہاں بلڈنگ بنانے کے لیے، نقشے کے لیے بنے ہوئے۔ باہر کے ملکوں کی مثال دیتے ہو، باہر کے ملک چلے جائیں، آپ اپنے گھر میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں نا، گھر میں آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے، آپ نے دیوار اونچی کرنی ہے، پڑوسی کو نقصان ہوگا، اجازت لینی پڑتی ہے، آپ کو کمرہ بڑا چھوٹا کرنا ہے، اندر اندر کر لیں اور بات ہے، باہر کی طرف کوئی تبدیلی اجازت لینی پڑتی ہے، ان کی مثال دیتے ہو۔ اور یہاں یہ ہے کہ ریزیڈینشل ایریا میں آپ نے کمرشل بلڈنگ کی اجازت دے دی، اس نے پیسے دیے، آپ نے محلے والوں کی پرواہ نہیں کی، وہ بڑی بلڈنگ کھڑی کر لیتا ہے، لوگوں کی پردہ داری، پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے کیا یہاں 4 دن گزار لیں گے، اور وہ بلڈنگیں بنانے والے جو دوسروں کی دل آزاری کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، وہ بھی 4 پیسے کما لیں گے، آگے جانا ہے، حساب دینا ہے، یہاں ہمیشہ رہنا، یہ بلڈنگیں رہتی نہیں۔ اور اللہ ہمیں معاف کرے، زلزلہ آتا ہے کیا حال ہوتا ہے، چند سیکنڈ میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا، سونامی، ریلا ایک دم اتنی اسپیڈ سے آتا ہے، سیکنڈ لگتے ہیں اور سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ تو انسان یاد رکھے کہ یہاں اس نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
اگر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بلڈنگ بہت عالی شان بنا لی ہے، مضبوط بنا لی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بناتے ہیں اور رہ نہیں پاتے؟ کتنے لوگ ہیں درخت کا بیج بوتے ہیں، پھل دوسرے کھاتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، رہتے دوسرے ہیں۔ تو یاد رہے غافل نہیں ہونا، غافل۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، آپ کبھی ساحل پر سمندر کے کنارے جائیں نا، ریت گیلی ہوتی ہے، بچے بھی کچھ دوسرے بھی وہ گھروندے بناتے ہیں، محل بنا رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، کوئی ان کو روکے ٹوکے نا تو ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمیں کیوں روک رہے ہیں، ہمیں بنانے دیں۔ وہ بڑے ہنستے ہیں، بڑے، یہ بچے ہیں، ان کو اصل محل معلوم، یہ تو ریت کا گھروندہ ہے، ابھی پانی آئے گا چلا جائے گا۔ تو چونکہ انہوں نے اصل محل دیکھے ہوئے ہیں تو وہ ہنستے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ والے تم کو بتا رہے ہیں، انہوں نے اصل محل سنے ہوئے ہیں نا، جنت کے محل سنے ہوئے ہیں، تو وہ تمہارے ان محلوں پہ ہنستے ہیں کہ یہ محل کیا چیز ہے جو تم بنا رہے ہو، اصل محل تو وہاں ہیں۔ تو ہم لوگ انہی میں گم ہیں اور انہی میں لگے ہوئے ہیں۔ اب سنیں، اللہ فرماتا ہے، یاد رکھو یہ جو عمارتیں بنا رہے ہو نا، مضبوط محل، کیا یہ امید لی ہوئی ہے کہ ہمیشہ رہیں گے؟ اب سنیں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو، پکڑ۔ البطش، کسی چیز کو حملے سے، غلبے سے، قہر سے، زور سے پکڑنا، ڈنڈا ہو، تلوار ہو، طاقت ہو، قوت سے پکڑنا۔ پکڑتے ہو اس وقت تمہارا حال ہوتا ہے سرکش۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرا پتہ ہے؟ نخوت سے کہتے ہیں، مجھے جانتے نہیں ہو، میں یوں کر سکوں گا، میں وہاں کر دوں گا۔ نہ ارادہ تمہارا ظلم کا ہو یا تمہارا ارادہ رحم کا ہو، تم اپنا حال دیکھتے ہو، کیسے سلوک کرتے ہو۔ تو جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو تمہارے اندر کتنی سختی، کتنا زور اور کتنا غرور ہوتا ہے، حالانکہ تمہاری پکڑ کوئی چیز نہیں۔ ڈرو اللہ کی پکڑ سے، کیونکہ وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھوڑا سکتا نہیں، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ ہمیں انجام پر نظر رکھنی چاہیے۔ نمرود خدائی کے دعوے، پوری دنیا پر حکومت، محلات اڑنے کے لیے کیا کیا کچھ بنایا ہوا، پہننے کے لیے۔ ابھی اس کی قبر نکالی ہے، پتہ نہیں ٹنوں، کتنے ٹن سونا پہن کے وہ دفنایا گیا تھا، وہ اس کی قبر سے نکلا، سونا نکل آیا، اس کی ہڈیاں بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ کیا ہے یہ دنیا؟ اس دنیا سے محبت نہ کرو، اس کو برتو۔ یہ برتنے کے لیے ہے، یہ محبت کرنے کے لیے نہیں۔ تو تم کسی کو پکڑو تو کیا حال ہوتا ہے؟ تو اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ میرے دوستو، کبھی تم عدل نہیں کرتے، کبھی تم انصاف نہیں کرتے، کبھی تمہیں معلوم نہیں ہوتا، مگر میرے رب سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کے ہاں تو عدل ہی عدل ہے، اس کے ہاں تو کرم ہی کرم ہے، انصاف ہے، اس کے ہاں ظلم نہیں ہے۔ ظلم کا کوئی تصور اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو تم کبھی کسی کو ناجائز مار دیتے ہو، کوئی تمہاری راہ میں رکاوٹ بن جائے اس کو ختم کر دیتے ہو، آڑے آ جاتے ہو، رکاوٹیں بن جاتے ہو، کیا کچھ کر لیتے ہو۔ کبھی پولیس کی مدد، کبھی فوج کی مدد، کبھی تم نے اپنا پورا گینگ بنایا ہوتا ہے، کتنے لوگ رکھے ہوتے ہیں، تو تمہیں کبھی کبھی ہوش بھی نہیں ہوتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو اے پکڑنے والے، اللہ کی پکڑ سے ڈر۔ تو نے اگر کسی راہ چلتے کو پکڑا، لوٹا ہے، تو یہ وقتی بات ہے، وہ تو نے لوٹ لیا، کھا لیا،
کتنی دیر کھائے گا؟ گناہ تو تجھ پر ہے، اور اللہ نے پکڑ لیا تو پھر تو بچ سکتا نہیں۔ وہاں سے ڈھیل دی جاتی ہے، سنبھل جاؤ، توبہ کر لو۔ مگر ہم سمجھتے ہیں یہ ڈھیل ہمارے لیے مزے ہیں۔ کوئی ایسے نہیں ہے، مولوی خود ڈراتے ہیں ایسے ہی، کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ وَاتَّقُوا الَّذِي فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہیں، یہ جو تم جانتے ہو۔ جانور تمہارے لیے کتنے حلال کیے، سواری کے لیے بنائے، تمہارے لیے ان میں اون ہے، تم اس سے سردی کے کپڑے بناتے ہو، چمڑے سے لباس بناتے ہو۔ یہ پتھر، گارا، مٹی، پانی، ہوا، یہ ساری نعمتیں اس نے دی ہیں طرح طرح کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کی تفصیل بھی بیان فرمائی۔ اس نے تمہاری مدد کی جانوروں سے، اونٹ سے، گائے سے، بکریوں سے۔ تم ان سے نفع حاصل کرو تو تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس اللہ سے ڈرو۔ اس کو ناراض کر دو گے تو نعمتوں کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں کہاوت ہے، سمجھداروں نے کہا کہ شکر نہ کریں، قدر نہ کریں تو نعمت چھن جاتی ہے۔ بے قدری سے نعمت، ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ؟ اللہ کی نعمت ہے، بڑی قربانیاں دے کے لیا ہے، اور کتنی نعمتیں اس ملک میں اللہ نے ہمیں دی ہیں، کتنے موسم دیے، کتنے پھل دیے، کیا کیا چیزیں دی، مگر ہم بے قدری کر رہے ہیں۔ رزق کا کیا حال ہے؟ بچوں کو ادب نہیں سکھایا، کچرے میں ہم کیا کیا پھینک دیتے ہیں، صفائی ہم نہیں رکھتے، ہم بے قدری کر رہے ہیں، تو پھر نعمتوں کا دروازہ تو خود پہ بند کیا ہوا ہے، اور پھر شکایت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ پھر شکوہ کیوں کرتے ہو؟ حال دیکھو اپنا۔ مسجدیں بنائی ہیں، آباد کی ہیں، یہیں کوئی سیاسی جلسہ ہو، کسی گورنمنٹ کے آفیسر نے آنا ہو تو 15 منٹ پہلے آتے ہیں، جگہ اچھی مل جائے، آگے مل جائے۔ اللہ کے یہ طرف سے آواز آتی ہے تو سنتے بھی نہیں، پسند بھی نہیں کرتے۔ کیا حال ہے ہمارا؟ قرآن شریف پڑھنا پڑ جائے بھاری لگتا ہے، ناول پڑھنا ہو تو نیند توڑ کے ساری رات میں ختم کر لوں۔ یہ مزاج ہمارے ہیں، خود ہم نے اپنے آپ کو خراب کیا ہوا ہے، اور ہوش نہیں کرتے۔ اچھا مانتے ہیں کہ واقعی اب میں جو باتیں کر رہا ہوں سب کو سمجھ آ رہی ہیں کہ واقعی صحیح باتیں ہیں، عمل نہیں کرنا۔ بٹ ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ چیز کھاؤ گے تو تکلیف ہو جائے گی، اب آپ نے اس کو یاد کر لیا کہ نہیں کھانی اتنے دن۔ کیوں آپ نے یاد کر لیا؟ یہ باتیں کیوں نہیں یاد کرتے؟ اس لیے کہ ہمیں موت یاد نہیں ہے، ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں ہے کہ جی ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے۔ ڈر ہو تو پھر ہم کبھی غلطی نہ کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، ایک نسخہ بتا رہا ہوں۔ کبھی کبھی کوئی زہریلی چیز کاٹ لے تو اس آیت کو ایک سانس میں 11 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ سانس نہ ٹوٹے، جلدی جلدی پڑھیں، اور پھونک مار لیں یا وہاں کچھ لگا لیں تو اس کا زہر جو ہے وہ اثر نہیں کرتا۔ یقین ہو تو یہ بہرحال ایک نسخہ آیا تھا، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔